بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید ہی منا لی اب تو آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے لیے جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کیا ہوگا۔ تو آج ہم اپنا لاسٹ لیکچر نمبر 30 ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بہتر سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا، اور اس سیکھے اور سمجھے ہوئے کو آپ انشاءاللہ آگے ان فیوچر استعمال بھی کریں گے اور اپنی زندگیوں کو، اپنی لائف کو اس کے مطابق ڈھالیں گے بھی۔ چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کنٹینٹس میں ہمارے پاس ہیں مسلم بیفور پاکستان، ماڈرن مسلم اسٹریٹجی، ریکنسٹرکشن آف مسلم نیشنلزم، گول انڈیپینڈنسی آف پاکستان۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جو کہ ہمارے محسن ہیں، بابا قوم ہے، پائنیئر آف پاکستان ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس جو سلائیڈ آتی ہے کنٹینٹ میں وہ ہے مسلمس بیفور پاکستان۔ اس میں دیکھیں ہمارے پاس ریوولٹ آف 1857 ہے، 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جو غداری کی، جو بغاوت کی جو جنگ تھی، اور ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر لڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں کیا حالت ہوئی تھی؟ بقول سر سید احمد خان کے، آپ نے جو لائل آف مڈنس میں کتاب میں جو بات لکھی ہے، میں اس کا ایک اقتباس جو سا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی آفت ایسی برپا نہیں ہوئی جس کے متعلق یہ نہ کہا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے برپا کیا، خواہ وہ کسی رام دین یا ماتا دین ہی نے کیوں نہ برپا کی ہو۔ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں آئی جس نے سب سے پہلے مسلمان کو گھر نہ تاکا ہو۔ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے میں نہیں ہوگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ اس سے مسلمانوں نے بویا ہے۔ کوئی آتشی بگولا نہیں اٹھا جس کے متعلق یہ نہ مشہور کیا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے اٹھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی حالت ہے جو سر سید نے اپنے ایک مختصر سے اقتباس کے اندر بیان کر دی، اور یہ ایک قسم کا الزام ہی تھا، حالانکہ ہندو اس کے ساتھ شامل تھے، پیش تھے، لیکن انہوں نے جو ان سا ہے انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر یا ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر جو اپنی ایک پلاننگ کی تھی، جو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی ان کی، جو انہوں نے فیبریکیٹ کی تھی، جو وضع کی تھی، اس کے تحت صرف مسلمان ہی غدار تسلیم ہوئے۔ اچھا، اس کو ہم لیتے ہیں ڈیواسٹیٹنگ امپائر، چونکہ سلطنت ختم ہو گئی تھی، مغلیہ سلطنت زوال تھا، تو ہر طرح سے زوال ہی زوال تھا، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ عزت کا ہو، چاہے وہ نسل کشی ہو۔ جینوسائیڈ کا یہاں مطلب نسل کشی ہے۔ مسلمانوں کی نسلیں ختم کی جا رہی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بتایا گیا تھا کہ کیسے جو 2-3 ماہ کے اندر مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی سٹینڈ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر پھانسی کھاڑنا بنایا گیا ہو اور پھانسی دی جاتی تھیں۔ ایک دن کے اندر 8 ٹرک بھر کے لاشوں کے جا رہے ہیں، جہاں کسی کے بارے میں خیال اور وہم و گمان پہنچ گیا کہ یہ شامل تھا ریوولٹ کے اندر، اس کو پھانسی دی تھی۔ پھر اس کے مقابلے میں دوسرا وہاں پر کیا کام ہو رہا تھا کہ ہندوؤں کی جو لیڈرشپ تھی وہ گورنمنٹ کی طرف اپروچ کر رہی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ذریعہ بنایا تھا ایجوکیشن کا۔ انہوں نے ویسٹرن ایجوکیشن جو تھی، جو ماڈرن اس دور کی جو ٹرینڈ چلا آ رہا تھا ایجوکیشن کا، اس کو ڈاپ کرنا شروع کر دیا۔ جتنا ہم حاصل کر سکیں گے اس کو، ہم اتنا ہی حکومت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انگریز بھی مسلمانوں ہی کے خلاف تھے، اس لیے بھی جنگوں کی غرض ہے، اور انہوں نے حکومت بھی مسلمانوں سے لی تھی، اور ہندوؤں کا بھی یہ، ہندوؤں نے تقریباً کتنے سو سال تک مسلمانوں کے زیر تحت غلامی زندگی بسر کی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے بھی اپنا جو دور تھا اس کو ریوائیو کرنا شروع کر دیا اپنے اندر کہ ہم کسی طرح سے حکومت میں آئیں اور مسلمانوں کو زوال میں لائیں۔ تو اس موقع پر جو ہمارے ماڈرن مسلمس تھے ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، ان کی پلاننگ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے بھی کوشش کی ہندوؤں کی طرح کہ ہم بھی اڈاپٹ کریں کنٹمپریری سائنسز کو، اور اس میں سب سے اول ان سے تھے سر سید احمد خان تھے یا امیر علی تھے اس دور کے۔
نواب مختار الملک تھے، مولانا الطاف حسین خالد تھے، یہ سارے تھے. پھر سر سید نے چونکہ باہر گئے اور باہر جا کے دیکھا تو انہوں نے اس کے تحت سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد سائنسز کی جو اس دور میں جو بڑی بڑی کتابیں تھیں ماڈرن سائنسز کے اوپر، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ عام طبقے تک وہ بات پہنچ سکے. انہوں نے کچھ اسکولز بنائے، کالجز کو اوپن کیا، یونیورسٹیز کو قائم کیا، اور یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں مختلف جگہوں پر تھا. اور اسی کی ہمیں ایک آگے شاخ جو نظر آتی ہے وہ علی گڑھ سے. پولیٹیکل اسسمنٹ سید نے کہا کہ بھی آپ کو چاہیے کہ اپنی سیاسی طور پر اپنے آپ کو پرکھیں، آپ کتنے مضبوط ہیں اور آپ کتنے کمزور ہیں اور اپنی کمزوری کو کیسے دور کر سکتے ہیں. پھر کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اور نیشنلزم تھا. سر سید نے یہ پہلی دفعہ جو سا تھا یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کا جو اونچا ہے یہاں پہ گزارا نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو پتا ہے کہ نیشنلزم مسلمانوں کا جو اونچا ہے اور جو ویسٹرن یا جو ہندو کی جو نیشنلزم ہے بڑا فرق ہے اس کے اندر. ہم اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں ان ڈیٹیل کہ ہندوؤں اور ویسٹرن اپروچ ان سے نیشنلزم کی وہ علاقے کے ساتھ یا ایریا ہے جسے کہہ لیں آپ جیوگرافیکل لنگوسٹک لنگول کہہ لیں آپ اس کو اپروچ ہے یا کریڈ کے اوپر بیس کرتی ہے. کیونکہ مسلمانوں کا جو نیشنلزم ہے وہ ریلیجن پر بیس کرتا ہے. اب مسلمانوں نے جو ماڈرن مسلمس تھے انہوں نے یہ کنسٹرکشن کیسے کی ہے مسلم نیشنلزم کی. ہندوؤں کی طرف سے جو سا تھا اس بارے میں بڑا ہی وہ سخت کرٹیسزم آ رہا تھا مسلمانوں کا. چونکہ اب ہندوؤں نے مسلمانوں کے تحت کیا زندگی گزاری تھی اپنی غلامی کی، تو اس کا جو ان کا رد عمل جو ہونا چاہیے تھا وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی جو کتاب ہے میری کہانی مائی لائف مائی اسٹوری اس کے تحت جو بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ دراصل جمہوری حکومت کے معنی یہ ہیں کہ اکثریت اقلیت کو ڈرا کر اور دھمکا کر اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے. یہ تھا مطمئن نظر جو نظر وہ تھا کہ چونکہ ڈیموکریسی آ رہی تھی، ڈیموکریسی کے اندر کہتے ہیں نا کوانٹٹی ہوتی ہے کوالٹی نہیں ہوتی ہے. اور کوانٹٹی جو کہ ہندوؤں کے پاس تھی، کوالٹی مسلمانوں کے پاس تھی، منورٹیز میں تھے مسلمان، لہٰذا انہوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا اور اپنے اندر یہ ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ کی کہ بھئی ہمیں ملنی ہے اور ہمیں چونکہ جمہوریت چاہیے اور ہم زیادہ ہیں لہٰذا ہم ہی حکومت کریں گے. اس بارے میں جو کرٹیسزم بھی کی گئی وہ یہ بھی تھا کہ جواہر لال نہرو کی طرف سے کہ وہ کہتے تھے کہ ایسے لوگ ابھی تک زندہ ہیں جو ہندو مسلمانوں کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں کہ گویا دو ملک اور قوموں کے بارے میں گفتگو ہے. جدید دنیا میں اس بری ترقی نصف خیال کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں نے بنیاد ہی رکھی تھی یہ دو قومیں یہاں پر ہیں، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ دقیانوسی قسم کا کنزرویٹو قسم کی یہ ایک اپروچ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلم قومیت کا تخیل صرف چند لوگوں کی من گھڑت اور محض پر واضح خیال ہے. اگر اخبارات اس کی اس قدر اشاعت نہ کرتے تو بہت تھوڑے لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح مہاتما گاندھی نے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں پاتا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کر لیا ہو وہ اور ان کی اولاد یہ دعویٰ کریں کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے الگ قوم بن گئے. اگر ہندوستان اسلام کی آمد سے پہلے ایک قوم تھا تو اسلام کے بعد اسے ایک ہی قوم رہنا چاہیے. باعث کے سپوتوں میں سے ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا. یہ دیکھیں آپ ہندوؤں کی اپروچ تھے. اب دوسری طرف مسلمان بھی کچھ ایسے تھے جو پاکستان بننے کے خلاف تھے، جن میں ہمیں جو اونچا ہے وہ جمعیت علماء ہند ہے، سرحد کے سرپوش ہیں، مجلس حرار ہیں، بہار کے انصار وغیرہ ہیں. وہ قائد اعظم کے جو خلاف تھے اس پاکستان بننے کے. اب آپ اسی کو دیکھیں، حتیٰ کہ مولانا حسین مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے تھے اور ان کے اس دور کے دارالعلوم دیوبند کے بہت سے جو علماء جو اسکالرس تھے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں آئے اور انہوں نے جو سا ہے قانون سازی کے اندر بڑا اپنا ہاتھ اٹھایا مدد کی مسلمانوں کی. وہ خود جو سے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی کہ جو قوم ہیں وہ وطن سے بنتی ہے، ان کو جیوگرافیکلی ہوتا ہے. تو اسی پر علامہ اقبال احمد اللہ نے بڑی سخت تنقید بھی کی تھی. ان کا بڑا ایک شعر مشہور بھی ہے
کہ عجم ہنوز ندانت رموز دین ورنہ از دیوبند حسین احمد اینچے بولا جبی است، یہ بڑا مشہور شعر تھا۔ پھر برطانیہ کی طرف سے بڑا ایک آ رہا تھا، وہ بھی چاہتے تھے کہ بھئی کسی طریقے سے یہ نہ ہو، ہندوؤں کے ہاتھ میں رہے، لہٰذا مسلمانوں کو تقریباً ہر طرف سے جو اونچا تھا نا وہ کرٹیسزم کا وہ سامنا کرنا پڑا تھا، خاص طور پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم جب یہاں میں دیکھتے ہیں کہ لینینسی ان ریلیجن میں آئی، پھر ایک گاندھی صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمام مذاہب جو سے ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں، جبکہ چونکہ مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی اسلام مسلمانوں کا جو ہے وہ دین ہے، قرآن قانون بنے گا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کو اس کو آگے لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک انٹرلینیل قسم کی گفتگو شروع کی، ایک تھیوری دی کہ تمام مذاہب سچے ہیں، کسی کو کسی کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہتر ہے اور کوئی کمتر ہے۔ ہندوؤں کی جو پالیسی تھی آفٹر فریڈم، یہاں فریڈم آف ہندوستان ہے، فریڈم یہ نہیں ہے کہ وہ جو انگریزوں سے فریڈم ہے، اس کا وہ نہیں ہے کہ جب پاکستان سے لائبریری اختیار کریں گے، یہ وہی والا ہے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس حکومت آئے گی کہ وہ جو میجورٹی میں تھے، نمبر پیپل ان کے زیادہ تھے، تو ڈیموکریسی کے تحت ان کو حکومت ملنی تھی۔ پھر اور اس بارے میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ بھی آپ جو ان سا ہے اپنا دوبارہ پاکستان میں جو منورٹیز کے لیے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ بہت سے لوگ مائگریٹ نہیں کر کے جائیں گے، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے کرسچنز ہوں، تو انہوں نے اپنے لیے جو ان سا تھا وہ کرنے کی کوشش کی کہ جب پاکستان بن جائے گا تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اکبر کی جو پالیسی تھی رواداری کی وہ اپنے ملک میں قائم کرے، جس کے اوپر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سخت کلامی کی کہ بھی ہمیں اکبر کی رواداری کا نہیں ہے، ہمیں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہوا ہے، قرآن نے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے، لہٰذا ہمیں اکبر کی پالیسی کا اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر مقصد کیا تھا، گول انڈیپینڈنسی آف پاکستان کا، کہ پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ بنے گا، ایک سیکولر اسٹیٹ بنے گا۔ سیکولر اسٹیٹ سے مراد آپ لے لیں کہ لا مذہبیت والا جو مذہب ہے، دین ہے۔ یہاں پر ایک یہ بھی چیز دیکھیں کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔ ہم عمومی طور پر انگلش میں جو ہے ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یوز کر لیتے ہیں، جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، جس کو اگسٹ کونٹ نے اختیار کیا تھا ریلیجینئر کے نام سے۔ اس کا مطلب یہ ہے ٹو بائنڈ پیپل، کہ لوگوں کو باندھ دیا جائے ایک ہی تحت۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دین اور مذہب کے تحت جو ہے لوگوں کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن دین کا جو مفہوم اسلام نے اختیار کیا ہے وہ مختلف ہے مذہب سے، جو اس دین سے جو ویسٹ اس کو سمجھتے اپنے لیے بہتر خیال کرتا ہے۔ ہمارے لیے دین جو انسا ہے وہ ہماری زندگی کا ہر پہلو کو اختیار کرتا ہے، روشنی ڈالتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے انفرادی ہو، چاہے قومی ہو، اجتماعی ہو، سماجی ہو، اکانومیکلی ہو، فائنینشلی ہو، ٹریڈ کے اوپر ہو، ہر طرح کا۔ کہ جو ان کے ہاں ویسٹ کے ہاں جو ریلیجن ہے اس کا کنسیپٹ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا تعلق عوام سے ہے، کہ عوام جو چاہے اپنے طور پر اپنے مذہب کے مطابق جس چاہے وہ اختیار کر سکتی ہے، جو بھی دین اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی ایک قسم کی چال تھی جس کو ہمارے مسلمان سمجھ نہیں سکے، کہ جب وہ انڈیپینڈنسی کی بات کرتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں اگر مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر اپنی مذہبی آزادی مل جاتی ہے تو ہمیں کیا ہے اس چیز سے غرض، چاہے وہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو یا ہندوؤں کے ہاتھ میں ہو، انگریزوں کی بات۔ تو اس کے اوپر تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا، ایک شعر بڑا کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہندوستان میں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو یہ بڑی سخت قسم کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نقد کیا تھا ان مسلمانوں کے اوپر جو نیشنلسٹ علماء کہلاتے تھے۔ چونکہ پاکستان کا مقصد قرآن اور سنت کی جو سی تھی وہ آبیاری تھی، اور اسی کے تحت وہ قانون کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، لہٰذا یہ ایک مسلم اسٹیٹ بنی تھی۔ یہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر تحت تھی، جس کے لیے میں آسانی سے یہی کہوں گا کہ ہم دلی از ہم زبانی بہتر است،
کہ ہم دل ہونا ہے، ان کے نظریہ کا ایک ہونا، نظریے کے تحت ہی قرآن نے اور اسلام نے مسلمانوں کو باندھا ہے ایک ہی جگہ پر. آپ دیکھیں نا مکہ کے اندر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صہیب رضی اللہ عنہ روم سے تھے، بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے تھے، اور سلمان رضی اللہ عنہ کہاں سے تھے؟ فارس سے تھے، لیکن وہ سب ایک نظریے کے تحت ہی اکٹھے ہو گئے تھے. جبکہ ایک ہی جگہ پر رہنے والے ابو جہل اور ابو لہب اور آپ تمام مسلمان دوسرے وہ نہیں ہو سکے تھے. لہٰذا اسلامک اسٹیٹ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے. یہ خود ارادی والی خود مختار ایک اسٹیٹ ہے جس کو خود ہم نے اپنی مرضی سے حاصل کیا ہے، اور یہ اسلام کا تقاضا تھا، بحیثیت مسلمان یہ ہونا ہی تھا. پھر یہ والی بات بھی کہ اسلامک ڈائنامک موومنٹ ہے، اسلام میں ہے مسلسل تغیر و تبدل کے تحت ہے. یہ تغیر و تبدل اصولوں کے اندر نہیں ہے، اصولوں کے تحت جو قرآن اور اسلام کے جو اصول ہیں ان کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ہے اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ نہ تو ہم اصولوں سے نکلیں اور نہ ہی ہم معاشرے میں پیچھے رہ جائیں. اور یہ ایک اپروچ تھی کہ ہم اسلامک گورنمنٹ قائم کریں، اسلامی حکومت قائم کریں جس میں سوشل جسٹس ہو، اکانومیکلی اسٹیبلٹی ہو، یعنی کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے اور ہر ایک اپنی ضرورت اپنی طاقت کے مطابق کام کر سکے، اور اس کے اندر فیملی ڈسکریمنیشن کا کوئی نام بھی نہ ہو. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ اعلیٰ ذات کی ہیں، یہ کمتر ذات کی ہیں، یا یہ ہیں یا وہ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تمام انسان ایکولیٹی کے تحت ہوں گے. یہ پاکستان کی جو تھی وہ اسٹیٹ تھی جس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنانے کی کوشش کی تھی، اور الحمدللہ ایک اسٹیٹ بنی. اگرچہ بعد میں بہت ساری بحثیں چل پڑیں اس کے اوپر کہ کیا یہ ہم نے اس کو کس طرح مانگا اور کیا ہم اس کے تقاضوں کے مطابق پورا کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اندر ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم ایک بہتر سے بہتر تر جو سا ہے دور میں داخل ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ. انشاءاللہ ہم کلاس میں بھی اس کے اوپر بات کریں گے، پریزنٹیشن بھی ہے لاسٹ وہ بھی لیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ذہن اور بھی کلیئر ہو جائیں گے اس بارے میں. السلام علیکم. ٹیک کیئر.